کہ آج کے تمام مسلمانوں کو جب جہنم میں جھونکنے کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ہم ایک افسوس کریں گے، لو کننا نسمع او ناقل، عقل سے کام لیتے یا سن لیتے کسی کی بات، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو یہاں آج دوزخ میں نہ ہوتے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اللہ کی باتیں قرآن ہے، بس میرے بچے نے ناظرہ پڑھ لیا، بس بڑا کمال ہو گیا، ہمیں ناظرہ آتا ہے، بڑا کمال ہے۔ بچے کو ہم نے ناظرہ پڑھا دیا، بس فرض سے سبکدوش ہو گئے، قاری صاحب آ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، بچہ جو ہے وہ انگلش اسکول میں ہے اور قاری صاحب گھر پہ آ کے پڑھا رہے ہیں، بس مطلب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا مطلب۔ دیکھیں، دو حالتیں انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دو حالتوں میں سے ایک حالت اس کی ضرور ہوتی ہے۔ ابتدائی حالت میں یہ اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے، پیغمبر آتا ہے اس کو یاد دلاتا ہے، ذکرہ یاد دہانی ہے قرآن کے بارے میں، کلا انہا تذکرہ یاد دہانی ہے، فمن شاء ذکرہ، اس کی مرضی ہے یہ نصیحت لے لے۔ تو اللہ کی یاد، دیکھیں یہ دو باتیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دنیا میں آ کے انسان دنیا کی یاد اس پر حاوی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک بچہ، میں آپ کو مثال اکثر دیتا رہتا ہوں، ایک بچہ ہے 5 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، بس اس کے ذہن میں کھیل کود ہے یا کارٹون ہے یا چپس ہے یا جو بھی اس کو پسندیدہ خوراک ہے، بس یہی کھیل کود۔ تو اور اس کو کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ بھئی پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے یا اور کیا ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں، بچے کو کیا پتہ ہے، ویسے ایک بات کیا۔ تو اسی طرح دنیا میں انسان دنیا کی یاد اس پر حاوی ہوتی ہے۔ یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے والدین بھی غافل ہوتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں کچھ اسے، اور دنیا کی یاد دلاتے ہیں تم نے بڑا ہو کے بڑا گدھا بننا ہے، تو چلو اچھے اسکول میں داخل کرو اور یہ کرو اور وہ کرو۔ ساری توجہ آپ دیکھ لیں ہمارے بچوں کی، ہوم ورک، اچھا اسکول، ہوم ورک، اور پھر پوزیشن، گریڈ آ گیا تو بس مٹھائیاں بٹتی ہیں، پھر کوئی اچھا گریڈ آ گیا، لڈو اب یہی دیکھیں، وہ ہماری ذہنیت ہے۔ بچہ جو ہے فرسٹ گریڈ آ گیا تو مٹھائیاں بٹیں گی کہ نہیں بٹیں گی؟ یہی دیکھیں، اس ہمارے رویے پتہ دیتے ہیں کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، اور اسی پر ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے پیچھے رہ گئے، تم نے کیا بنایا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں بنایا۔ اس پہ پر افسوس بھی ہوتا ہے، اور جو بنا چکے ہیں اس پر بہرحال میں یہ بات نہیں کر رہا۔ دیکھیں، اللہ کی یاد دنیا میں آ کے ہم پر دنیا کی یاد غالب ہوتی ہے کیونکہ ہماری پیدائش ایسی ہے۔ روح جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی، اپنا آپ تو نظر نہیں آتا نا۔ اب آپ نے پیغمبر کی بات سننی ہے اور عقل سے کام لینا ہے۔ دوزخ کے کنارے، سورہ ملک کی میں اکثر آپ کو آیت سناتا رہتا ہوں کہ آج کے تمام مسلمانوں کو جب جہنم میں جھونکنے کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ہم ایک افسوس کریں گے، لو کننا نسمع او ناقل، عقل سے کام لیتے یا سن لیتے کسی کی بات، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو یہاں آج دوزخ میں نہ ہوتے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اللہ کی باتیں قرآن ہے، بس میرے بچے نے ناظرہ پڑھ لیا، بس بڑا کمال ہو گیا، ہمیں ناظرہ آتا ہے، بڑا کمال ہے۔ بچے کو ہم نے ناظرہ پڑھا دیا، بس فرض سے سبکدوش ہو گئے، قاری صاحب آ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، بچہ جو ہے وہ انگلش اسکول میں ہے اور قاری صاحب گھر پہ آ کے پڑھا رہے ہیں، بس مطلب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔
ویسی ایک بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جو بات میں اگر آگے بڑھاؤں تو یہ ہے، دنیا میں ہم انسان پر خیال دنیا غالب ہوتا ہے. اب اس کو دیکھنا چاہیے، آنکھیں کھولنی چاہیے. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ نے بیان کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. پیدائش، آسمان اور زمین کی پیدائش اور دن اور رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. ہم تو کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے زمین اور آسمان کی پیدائش اور رات اور دل کا جو بدلنا ہے؟ نہیں ہم سوچتے. رات دن بیتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. ہم خود، ہمارے والدین، ہمارے بچے یہی بس کر رہے ہیں. دنیا کی یاد میں ہماری صبح و شام اور زندگی تمام ہو رہی ہے. وہ بچہ جو دنیا میں مگن ہے وہ بوڑھا ہو کے مرتے وقت تک دنیا کی یاد میں رہتا ہے. آپ دیکھ لیں بوڑھوں کو، اس سے ملاقات کرنی ہے، اس سے اور پھر بچے بھی آتے ہیں، کوئی انگلینڈ میں ہو، بھائی میں ابو سے مرنے سے پہلے ملاقات کر لوں. تو یہی ہماری سوچ دنیا تک محدود ہے، بڑی محدود سوچ ہے، اور یہ بڑی تباہ کن سوچ ہے. یقین، دیکھیں اللہ کی بات پر غور کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اللہ فرما رہا ہے تم میری کائنات میں غور کرو. ان فی اختلاف اللیل والنہار، ابھی جو یذکرون اللہ قیاما، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے میرے رب، تو نے تو یہ با مقصد بنایا ہے، میں اگر بے مقصد زندگی گزاروں تو آگ میں چلے جاؤں گا. فقنا عذاب النار، ایسا نہ ہو کہ میں بنا سوچے سمجھے زندگی گزاروں اور آگ میں چلا جاؤں. انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. بہرحال وہ پورا مضمون ہے سورہ آل عمران کا. تو اللہ کی یاد، دیکھیں اب خلاصہ کلام یہ ہے، یا تو ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزاریں گے اور یا اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں گے. آپ کا اگر یقین نہیں ہے اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی میں نے بیعت کر لی ہے، اور آپ سے بھول جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یقین جو ہے وہ اس کو تھوڑی ترقی دینی ہے. یقین اگر بھول جاتا ہے مثال کے طور پہ کسی بھی لمحے، میں تو کہہ رہا ہوں کسی بھی لمحے نہیں بلانا، ہر لمحے تقویٰ. دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے. یعنی جنت جو ہے متقین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، اور یہ میں آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعدت للمتقین. کہیں پر بھی آپ، کسی بھی آپ اپنا احتساب کریں، کہیں بھی آپ ظاہر کی یاد غالب ہو جائے یا تقویٰ کا دامن چھوٹ جائے تو یہ بری بات ہے. یہ بری بات ہے. آپ کو متقی رہنا ہے اور تقویٰ کا دامن نہیں چھوڑنا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا. سارا زور جو ہے وہ تقویٰ پہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے. تو یاد بھی دل سے ہوتی ہے. تو یاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کام کے لیے آئے ہیں کبھی نہ بھلائیں اسے، اور اسی طرف رخ کریں، اللہ کی طرف رخ کریں، اور کہہ دیں اپنے عمل سے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ کرتا ہوں اللہ کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں مشرک نہیں ہوں. اگر آپ یکسو نہیں ہیں تو پھر آپ مشرک ہیں. یہ نہیں مشرکانہ فعل. مشرکانہ فعل کیا ہے؟ اللہ بھول جائے گا تو پھر شرک ہے. اللہ کے حکم کو بلا دیا تو پھر آپ اپنی نفس کا کہنا مانیں گے یا جو بھی ہوگا تو شرک ہے. تو بہرحال یہ دیکھیں اللہ کی یاد. موسیٰ علیہ السلام سے جب یعنی ملاقات کرتے ہیں، پہلی ملاقات سورہ طٰہٰ میں مضمون ہے کہ میری یاد میں سستی نہ کرنا، وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، میری یاد میں سستی نہ کرنا، یعنی مجھے یاد رکھنا. پھر ایک آیت ہے، یہ بہت سی آیت ہے لیکن وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور تم اس شخص کی بات نہ مانو جس کا
جس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اب یہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے اپنی مرضی سے، اور اس کا ہر کام افراد و تفرید، یعنی کسی کام میں خیال نہیں رکھ رہا کہ حکم الہی کیا ہے۔ اور قرآن مطلب یہی ذکر اللہ پہ ہے، ساری آپ کو پتہ ہے، تقویٰ ہے، ذکر اللہ ہے، بندگی ہے، یہ ساری ایک ہی بات ہے۔ بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بندگی کا کیا مطلب ہے؟ ہر لحظہ جو ہے آپ کو بندگی میں، اطاعت میں سر جھکا کے، خاشع کا لفظ ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ جو لوگ بن دیکھے مجھ سے ڈریں، ان کے لیے اجر ہے، لہم مغفرت، ان کے لیے اجر ہے۔ تو ٹھیک ہے، دیکھیں ملاقات کا تو وقت ہے نا، ہماری رب سے ملاقات طے ہے، تو وہ تو ہے، بس امید میں آپ زندگی گزارے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ ہمیں تو امید نہیں ہے، ہمیں تو دنیا کی امید ہے، اچھی زندگی گزارے، لوش، اور بس کھانا پینا رہنا پہننا یہ اچھا ہو، سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں۔ جو بھی بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا، ضرور جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم